السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم ایک ویڈیو ڈاکومنٹری بنانے جا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو ڈاکومنٹری ایک کچی سڑک کی ہے جو ایک لنک روڈ ہے، جو سلونا سڑک سے ایک لنک روڈ جا رہا ہے کپردو ویلیج سے محلہ بیرکونڈ کی طرف۔ اس روڈ سے وابستہ اس محلے کے جو مشکلات ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس میں ہمارے ساتھ توقیر حسین شاہ اور شاہ حسین بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ ویڈیو اسپیشلی اس علاقے کے ایم پی اے نوابزادہ فرید کے نام ہے، چونکہ وہ ہمارے ایم پی اے ہیں۔ اس علاقے کے مکینوں کو بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں، وہ اس پولنگ اسٹیشن سے ون بھی کر چکے ہیں۔ جی، جیسا کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی دھوپ ہونے کے ساتھ ساتھ پھر بھی ہمیں اس روڈ پر چلنے میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، اور بڑے دیکھ بھال کر ہم چل رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر سلپ زیادہ ہے روڈ پختہ نہ ہونے کی وجہ سے، اور اسی لیے ہم یہ ایم پی اے صاحب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا اس پر توجہ دیں اور جلد از جلد جو ہے نا اس روڈ کو پختہ کرنے کے آرڈر صادر فرمائیں۔ جی دیکھیں، نوابزادہ فرید صلاح الدین صاحب، اس سڑک کا ایک اہم ایشو یہ بھی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش ہونے کے کئی دن تک یہاں پہ آنا جانا بہت مشکل ہوتا ہے، ایون کہ بزرگ شخص کو پیدل بھی آنا جانا مشکل ہوتا ہے، گاڑیوں کا چلنا تو درکنار۔ اگر خدا نخواستہ گھر میں کسی قسم کا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی ڈیلیوری کے کیسز ہوتے ہیں، تو گاڑی تو بہت ہی مشکل، اب سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے کہ کتنے دن تک بارش کے بعد یہاں پہ مشکلات جھیلنی پڑتی ہیں؟ بارش کے بعد کم از کم جو ہے نا ایک ہفتہ جو ہے نا یہاں پر ہم گاڑی کی آمد و رفت، گاڑی کی سہولت استعمال ہم نہیں کر سکتے، اور ایک ہفتے تک جو ہے نا بس ہم صبر اور گزارا ہی کرتے ہیں۔ شاہ حسین بھائی، ہمیں آپ بتائیں کہ اگر اس روڈ کی منظوری، اگر موجودہ گورنمنٹ یہ منظوری دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو موجودہ اس پہ کتنا بجٹ چاہیے ہوگا گورنمنٹ کو، اور یہ کتنی تقریباً اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ جی، اس کی تقریباً 500 میٹر لمبائی ہے، اور اس پر اگر اتنی بڑے بجٹ بھی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے، اور یہ منی بجٹ یعنی 10 لاکھ میں بھی یہ کمپلیٹ ہو سکتی ہے، اور جس سے کم از کم 20 سے 25 گھرانے جو ہیں نا مستفید ہوں گے، اور ان لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ مشکلات تو بہت زیادہ ہیں، کیونکہ گاڑی نیچے نہیں جا سکتی، کیچڑ 8-10 دن مطلب ہے گاڑی آتی ہی نہیں ہے اس روڈ پہ نیچے۔ گاڑی میرے پاس ہے چھوٹی، لیکن وہ اوپر کھڑی کرتا ہوں 2 کلومیٹر دور، مجبوری سے پھر نیچے پیدل آنا پڑتا ہے۔ جب بیمار بند ہوتا ہے تو اس میں کوئی بیماری میں بھی گاڑی نیچے نہیں جا سکتی، پھنس جاتی ہے، کیچڑ وغیرہ ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، کچا روڈ ہے نا، اور اس میں بہت بڑی مشکلات ہے، بیمار کے لیے گاڑی نہیں لا سکتے۔ ایکٹیو کارکن توقیر حسین شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ توقیر حسین شاہ نے بھی اس کچی سڑک کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیفیں جھیلی ہیں۔ ان کے والد صاحب ہاسپٹل میں داخل رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر اپنے والد صاحب کو چارپائی کے اوپر لے کر آتے رہے ہیں، جاتے رہے ہیں۔ جی بتائیں، آپ کو کیا مشکلات جھیلی ہیں، کیسے آپ نے اس مشکلات کو ڈیفینڈ کیا ہے؟ جی بالکل، میرے لیے یہ بہت اس روڈ سے جو ہے بہت زیادہ تکلیفیں ہوئی ہیں۔ یہ روڈ جو ہے ہمیں نہ ہونے جیسا محسوس ہوا ہے۔ یہ کئی سالوں سے یہ روڈ، لیکن جب میرا والد بیمار ہوا تھا، اس کو فالج ہوا تھا، 1 سے 1.5 مہینے تک لگاتار، کبھی موسم جب خراب ہوتا بارش میں بھی لے جانا پڑتا تو اس میں گاڑی نیچے نہیں آ سکتی تھی، گھر تک گاڑی نہیں آ سکتی تھی، اور جس وجہ سے ہمیں چارپائی پر لے کر جانا پڑتا تھا۔ کبھی بارش ہوتی، تقریباً 1.5 مہینہ جو ہے ہمارا علاقہ جو ہے برانی علاقہ ہے، اس میں بارشیں اکثر ہوتی رہتی ہیں، اور ان دنوں میں بارشیں تھیں۔ بارشوں میں ہمیں روزانہ لے کر اسپتال جانا پڑتا تھا، اور یہاں پہ گاڑی نہیں آ سکتی تھی، تو گاڑی نہ آنے کی وجہ سے ہمیں چارپائی پر لے کر جانا پڑتا، اور چارپائی پہ ہمیں تقریباً میں اکیلا ہی تھا گھر میں، اور اس کی وجہ سے 3-4 بندوں کو اور بلانا پڑتا، اور بارش ہوتی تو بارش میں
वो चारपाई पे हमें प्लास्टिक डाल के फिर लेकर जाते, खुद भी भीग जाते और ये कीचड़ में बड़ा चलना ही बड़ा मुश्किल होता था। तकरीबन 500 मीटर हमें ये जो है बारिश में चलना पड़ता था। ये तकरीबन इस रोड कच्चा, यानी ये जो रोड कच्चा बना था तकरीबन 8-10 साल हो गए हैं। उसके बाद से हमने जो है ना हमारे जो MPA साहब थे वजीउज़्ज़मान साहब, उनसे भी बात की थी। ADP में ये रोड डाला हुआ था लेकिन उन्होंने कोई खातिर ख्वाह नताइज नहीं दिए। बाकी इस रोड से आप देख सकते हैं कि भाई बेहतरीन धूप है, बारिश को ख़त्म हुए भी तकरीबन 1 दिन गुज़र गए, लेकिन ये रोड इस हालत में नहीं है कि इस पर कोई आमद व रफ्त हो सके। अभी अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी आ जाए, बच्चे बूढ़े या औरतें, तो हम जो है ना हमारे पास कोई चारा नहीं है कि उन्हें जो है ना अस्पताल तक किस तरह लेकर जाएं। तो उस ले जाने में जो है ना हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होंगी। आप ख़ुद देख सकते हैं कि यहाँ पर हम चारपाई पर फिर जो है ना मरीज़ को हम डाल कर लेकर जाते हैं और मकसद है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। और ये बारिश कल हुई है और तकरीबन कम अज़ कम ये 7-8 दिन तक जो है ना यहाँ पर गाड़ी नहीं आ सकती। इस पे पैदल भी नहीं जा सकते हम बारिश की वजह से। नवाब साहब से मेरी यही अपील है कि ये जो रोड है, ये तकरीबन जब सरदार साहब MNA थे तब से जो है वो भी उसको भी बोला था, उसने भी इसका मसला हल नहीं किया। उसके बाद जो है वजीउज़्ज़मान खान थे, वजीउज़्ज़मान खान ने तो हमारे इलाके में सिर्फ़ और सिर्फ जागीरदारों के लिए ही वो थे, वोट हमसे लेते रहे और काम जो है जागीरदारों के ही करते रहे। तो आप ही हैं, उम्मीद की नई किरण है आप, आपसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप जो ये रोड जो है इसका मसला आप हल कर सकते हैं। इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान में तब्दीली आई है, उसी वजह से हमारे जो है हमारे इलाके में भी तब्दीली बहुत ज़्यादा आई है। हर जगह जो इसके सपोर्टर थे, पिछले इलेक्शन में छोटे थे उस वजह से नहीं जीत सकी, इस इलेक्शन में तैयार हो गए थे और इसी वजह से पिछले इलेक्शन में मैंने भी इतनी कैंपेन नहीं चलाई थी। इस इलेक्शन में मैंने हर जगह पे अपने इलाके में जितने भी साथी थे, घर वाले, रिश्तेदार, हर जगह पे जाके घर में जाकर आपके लिए वोट मांगा है, साले मोहम्मद खान के लिए वोट मांगा है। इसी तरह जो बल्दियाती इलेक्शन है इसके लिए भी भरपूर तैयारी जारी है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जो बल्दियाती इलेक्शन है वो भी PTI जीतेगी।